ہم لوگ قیامت کے دن میں اور آپ جو اب سب سن رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہم لوگ محبت کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں ذرا اکیلے میں آج رات سونے سے پہلے لسٹ بنائیے گا کہ کن لوگوں سے میں شدید محبت کرتا ہوں اور کون میرے رول ماڈلز ہیں. اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے ٹاپ پہ ہے تو آپ کو بہت خوشخبری ہو اور کنگریچولیشنز. لیکن اگر وہ نام اوپر نہیں ہے اور شاید کسی اور کا نام ہے، کیونکہ یہ آپ اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں، آپ نے کسی کو دکھانا نہیں ہے، نہ میں آپ سے پوچھوں گا، صرف اپنے آپ سے پوچھیں اور ڈونٹ لائی ٹو یور سیلف انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. اور یہ جو سیشنز ہیں مائی بیٹر ورژن، وی آر ٹرائنگ ٹو بی بیٹر ورژن فار آور سیلوز انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم اپنی ریئلٹی جان سکیں کہ ہم واقعتاً کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم نے کل پڑھا لو از اوبیڈینس. جو ایک چیز میں نے کل سیکھی وہ یہ ہے کہ لو از اوبیڈینس اینڈ رسپیکٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، اللہ اکبر، مدینہ کی تو بہار آ گئی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دا للہ دا، کہ ہم پہ بدر ایک چاند طلوع ہو گیا. مدینہ کے لوگ درختوں پہ چڑھ گئے، کہا ہم پہ تو چاند طلوع ہو گیا، آج ہمارے تو وارے نہارے ہو گئے، ہماری تو لائف بن گئی، اللہ کے رسول ہمارے پاس آ رہا ہے من ثنیات الوداع، اس وادی سے ہمارے پاس وہ آ گئے. تو ہر بندہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے، ان کو اپنے گھر میں لے کے آ جائے. تو ایوری بڈی واز ٹرائنگ ٹو میک وے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آ جائیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے گائیڈڈ اونٹنی ہے، جہاں یہ بیٹھے گی وہیں میں رہوں گا. تو اللہ اکبر، کیا ہوا کہ جب وہ چلتی گئی تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے باہر رکی، اور انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے بھاگے اور ان کا سامان لیا اور اپنے گھر میں لے کے چلے گئے. تو پھر بھی صحابہ انسسٹ کرتے یا رسول اللہ ہمارے گھر آئے، ہمارے گھر آئے. لیکن انہوں نے کیا کہا، a man is with his luggage، انسان اپنے لگیج کے ساتھ ہے، اور ان کے گھر چلے گئے. اب ابو ایوب الانصاری نے کیا کیا کہ اپنے نیچے والا پورشن سیٹ کر دیا، صاف کر دیا کہ اللہ کے نبی نیچے رہیں، تاکہ اوپر سے ان کو اتر کے وہ اس کی دو سٹوریز تھیں، ایک اوپر بھی کچھ ایریا تھا رہنے کے لیے. تو انہوں نے کہا بجائے کہ اوپر ہوں اور انہیں باہر نکلنا چاہتے ہوں تو انکمفرٹیبل فیل کریں، تو ان کو نیچے والا پورشن دیا جو کہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا، تو انہوں نے تاکہ آرام سے باہر جا سکے اور واپس آ سکے، اور خود اوپر چلے گئے. اور جب اوپر گئے تو ان کو یہ خیال آیا، جب چلتے تھے تو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہ ہوں، یہاں نہ بیٹھے ہوں، تو وہ اوائڈ کرتے تھے. اور حتیٰ کہ اتنا زیادہ وہ اوائڈ کرنے شروع ہو گئے چلنا کہ وہ ایک کونے میں بند ہو کے رہ گئے، اور وہ موو نہیں کرتے تھے کہ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں چلوں تو میرا قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر آ جائے اور میرے تمام اعمال برباد نہ ہو جائیں، میں کہیں منافق نہ ہو جاؤں یا میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں. اینڈ the respect for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم was so much in his heart کہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ میں اوپر چلوں اور اللہ کے نبی نیچے بیٹھے ہوں اور میں ان کے اوپر سے گزر جاؤں. تو وہ اپنے آپ کو کونے میں بند کر کے رہ گئے. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا، اور جو کافی دن گزرے تو کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت مشکل ہو گیا میرے لیے، آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ انس تم نیچے آ جاؤ، ایوب الانصاری تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلے جاتا ہوں. جب اللہ کے نبی اوپر چلے گئے تو پھر ابو ایوب الانصاری ان پہ کھانا بھجوایا کرتے تھے، اور ان کی بیوی ان کے گھر میں کھانا دے کے آتی تھی. تو جب وہ کھانا واپس لے کے آتی تو پوچھتے کہ اللہ کے نبی نے کہاں سے کھانا کھایا تھا، کہاں سے بائٹس لی تھی، اور انہی جگہ سے بائٹس لیتے. اور this was his love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب انہوں نے کچھ انینز اور گارلکس بھیجے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کھایا اور اوائڈ کیا. تو جب اوائڈ کیا تو پریشان ہو گئے اور چونک گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کہیں میں نے غلط تو نہیں بھیج دیا، اور بھاگتے بھاگتے کہ یا رسول اللہ کہیں یہ حرام چیز تو نہیں بھیج دی میں نے آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں میں یہ چیز نہیں کھاتا، کیونکہ پھر اس چیز کے کھانے سے منہ سے بو آتی اور فرشتے قریب نہیں آتے، میں نہیں چاہتا میرے منہ سے انینز کی اور گارلک کی اسمیل آئے. تو اس کے بعد سے ابو ایوب الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے کبھی گارلک نہیں کھایا. and he left eating garlic altogether. This was the love for the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی وہ صحابی ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان پہ برا وقت آ گیا بہت سالوں بعد، جب اللہ کے نبی وفات آ چکے تھے، تو یہ ایک شخص کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی. تو اس نے کہا کہ آپ اپنے اس حالات پہ صبر کریں آپ اس حالات پہ صبر کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، اور مدد نہیں کی. تو وہ مایوس ہو کے پھر عبداللہ بن عباس کے پاس چلے گئے جو کہ گورنر تھے، اور ان کے پاس گئے اور کہا کہ I need some help، میرے پہ برا وقت آ گیا ہے، میرے پاس مال کم ہو گیا. تو
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح سے ان کی عزت اور تکریم کی جس طرح سے ابو ایوب نے اللہ کے نبی کی تھی اور ان کو اپنے گھر میں جگہ دی تھی، اور اپنے گھر کو صاف کیا عبداللہ بن عباس نے، اور اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا اور مال دیا اور رسپیکٹ دی. انہوں نے کہا آج میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا، which is you used to love him, you used to take care of him, اور you know you love the one who loves your beloved. آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے جو آپ کے محبوب سے پیار کرتا ہے. ہی رانجھا کا تو پیار کیسا تھا، غلیظ پیار تھا، لیکن ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ جو بلکہ لیلا مجنو کے بارے میں آتا ہے کہ جو مجنو تھا وہ ایک کتے سے بہت پیار کیا کرتا تھا اور اس کو کھانا کھلاتا، اس پہ ہاتھ پھیرتا، اس کو دھوتا، اس کا خیال رکھتا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ تم اس کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ اس کو لیلا کے گلی کے ساتھ سے گزرتے ہوئے دیکھا، اور چونکہ وہ لیلا کی گلی کے ساتھ سے اور گھر کے ساتھ سے گزرا، میری اس دن سے اس سے پیار اور محبت ڈیولپ ہو گئی اور میں ایسا خیال رکھتا ہوں. So you love the one who loves your beloved. میں تو یہ ایسی مثال دی ہے جو کہ مطلب ہم صحابہ کو میں سے ریلیٹ نہیں کر رہا، rather what I'm saying is کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اگر وہ بھی کسی سے محبت کرے یا اس سے کوئی محبت کرتا ہو آپ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. And that is why we should love the sunnahs of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, and that is why we should love the lifestyle Prophet sallallahu alaihi wasallam used to live, and that is the reason we should be conscious enough کہ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اور کس چیز کو avoid کرتے تھے. So we should love those things whom the Prophet sallallahu alaihi wasallam he loved to do. This is pure trust and this is pure love. معاذ بن جبل کا واقعہ دیکھ لیں. معاذ بن جبل یہ وہ صحابی ہیں، واحد وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اور ان کے ہاتھ پکڑ کے اور ان کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کے کہا. امیجن کریں معاذ بن جبل کا کیا حال ہوگا جب امام الانبیاء نے یہ کہا ہوگا کہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو معاذ بن جبل was overwhelmed and he was joyous and he was سبحان اللہ. امیجن کریں کہ انہیں کیا حالت ہوگی. معاذ بن جبل used to love رسول صلی اللہ علیہ وسلم like anything. جب اللہ کے نبی نے ان کو یمن بھیجا کچھ دعوت دینے کے لیے اور ان کو انسٹرکشنز دیں، اور مدینہ کے اینڈ تک چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب چھوڑے تھے تو بہت ساری باتیں کرنے کے بعد، نصیحتیں کرنے کے بعد کہا یا معاذ عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی ہذا، اے معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تمہیں نہ ملوں، آئندہ سال ہماری ملاقات نہ ہو. اور یہ ہنٹ دی ان کو کہ شاید اگلے سال سے پہلے یا تم جب واپس آؤ تو میں تمہیں نہ ملوں، اور تم مدینہ تو آؤ، تم میری مسجد تو دیکھو اور میرا گھر تو دیکھو اور میری قبر تو پاؤ، لیکن تم مجھے نہ پاؤ. اور معاذ بن جبل کا کیا حال ہوا ہوگا اس ٹائم. اور حدیث میں تھا فبکا معاذ، تو وہ رونے شروع ہو گئے، لیکن رونے کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ خلاص چھوڑیں مجھے نہ بھیجیں یمن، میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، کچھ ہی تو ایام رہ گئے ہیں آپ کے، لیٹ می ٹیک کیئر آف یو، لیٹ می اسپینڈ سم مور ٹائم ود یو. نہیں، لو از اوبیڈینس.